بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے منکرین کے ایک بد عقیدے کو واضح کرتے ہوئے اس کا جواب دیا تھا۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا مذہب اور دین کیسا ہے کہ کبھی ایک مرتبہ اللہ رب العزت انہیں حکم دیتے ہیں کہ کعبہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، پھر حکم دیا جاتا ہے کچھ مدت کے بعد کہ اب دوبارہ کعبۃ اللہ اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ تو یہ دین جو ہے اس میں یہ منسوخیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر پہلا حکم ٹھیک تھا تو اللہ رب العزت نے انہیں دوبارہ تبدیل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اور اگر تبدیل کرنے کا حکم دے کے بیت اللہ کی طرف رخ کروایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ٹھیک اور درست نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت کی مشرق اور مغرب جتنی بھی دنیا ہے اور زمین ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ ایمان والوں کو جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ساتھ یہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی مملوک ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ تو خالق ہے۔ اگر یہ خالق ہے کہ یہ زمین و آسمان جیسی قد آور چیزیں بنا کر دکھائیں، یہ ان جیسی بلند و بالا چیزیں بنا کر دکھائیں، اگر یہ لوگ خالق ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ یہ سب جو ہے یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت پر بہتان باندھتے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا گویا کہ اللہ کو برا بلا اور اللہ کو گالی دینا ہے، کیونکہ مخلوق کی احتیاج یہ انسانوں کو ہے۔ انسان اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کو ان چیزوں کی احتیاج ہے، لیکن خالق کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے اسی کچھ بد عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی منچاہی باتیں منوانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو بات ہمارے منہ سے نکلے، نبی اور پیغمبر ہمیں وہی بات کر کے دکھایا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ اپنی منمانی معجزات طلب کیا کرتے تھے۔ کبھی کہا کرتے تھے کہ ہمیں پانی چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی منشا کے مطابق اللہ رب العزت سے دعا فرماتے، اور کبھی کہتے کہ ہمیں من و سلوہ، ہمیں کھانا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے ان کی بہت سی فرمائشیں پوری کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ سیدھی راہ اور راہ راست پر نہ آئے، بلکہ گاہے بگاہے نبی کو ایذا اور تکلیف دیتے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے، اور اپنے ہم اسروں کو بھی تکلیف دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے نبی، یہ آپ کے زمانے کے منکر جو ہیں، یہ بھی ان لوگوں کی طرح آپ کو ایذائیں اور تکلیف دے رہے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کی طرح اپنی من چاہی معجزات طلب کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں کہ یہاں نہریں جاری کروا دو، کبھی کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ سونے چاندی کے بنا دو، ہمارے لیے باغات بنا دو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ تشابہت قلوبہم، کہ ان لوگوں کے دل، یعنی ان لوگوں کے خیال، ان کا مزاج ان لوگوں کی طرح ہو چکا ہے جنہوں نے سابقہ انبیاء کے ساتھ ایسے نازیبا اور ناسائشتہ انہوں نے حرکات کی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں، ان دونوں گروہوں کے، ان دونوں قسم کے لوگوں کے دل ایک ہو چکے ہیں۔ اس لیے اے نبی اب ان سے درگزر کیجئے، ان کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہوئیے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے معجزے طلب کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جو بات تمہارے منہ سے نکلے نبی وہ بات پوری کر دے تو سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ قد تشابہت قلوبہم، کہ ان کے اور ان گزشتہ لوگوں کے دل ایک ہے، ان کے خیالات اور ان کے نظریات ایک ہو چکے ہیں۔ جس راہ پر وہ چل پڑے تھے یہ بھی اسی راہ پر گامزن ہے۔ دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم فصیح اور بلیغ لوگ ہو، تم زمانے کے فصیح سمجھے جاتے ہو، اور تمہارے اندر بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء موجود ہیں۔ تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو سو سو قصیدوں کے اشعار پڑھ جاتے ہیں، جن کے اشعار کئی قصیدوں میں اور ان کے قصیدے کئی اشعاروں کو محیط اور گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کا مقابلہ کر کے دکھاؤ،
یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے اور ایک ایسے شخص کو دی گئی ہے جس نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، کسی سے سمجھا نہیں ہے، کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی کے سامنے زانو تلمذ نہیں ہوا، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، اس کے باوجود یکا یک اللہ کی طرف سے 40 سال کے بعد اس پیغمبر پر ایک ایسی کتاب ہم نے اتاری ہے کہ پوری دنیا کے فصیح اور بلیغ لوگ، دنیا کے ہر قسم کے شاعر اس کے سامنے عاجز آ چکے ہیں، اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا معجزہ کیا مانگتے ہو؟ قد بینا الآیات، یہ تو ایک علامت اور ایک معجزہ ہے، میں نے تو کئی علامتوں کو، کئی معجزات کو تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اللہ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، نبی نے جب اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کو 2 ٹکڑے اللہ رب العزت نے کر دیا، اور کتنی ہی دیر تک چاند 2 ٹکڑے رہا، ایک پہاڑی اور دوسری پہاڑی پہ لوگ دیکھنے کے لیے کہ واقعی چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ تو اس وقت کے لوگوں نے دیکھا کہ حقیقت میں چاند ٹوٹ چکا ہے، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، بلکہ آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ چاند کے اندر ایسی دراڑیں موجود ہیں جو اس بات کا پتہ اور علامت بتا رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ چاند ٹوٹ چکا ہے، چاند تقسیم ہو چکا ہے، یہ آج کی جدید سائنس بھی مان رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کتنی ہی نشانیاں، میں نے کتنی ہی علامتیں تمہارے سامنے کھول کھول کے بیان کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مانے گا وہ شخص، میرے پیغمبر کی اطاعت وہ کرے گا، وہ تسلیم دل سے وہ کرے گا، لِقَوْمٍ یوقنون، جس کا اندر بھی دل چاہے گا، جو اندر سے ماننے کے لیے تیار ہوگا کہ اللہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے، جو مانے گا، جو تسلیم کرنے کا ارادہ اور دل رکھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے سامنے یہ بات کھل چکی ہے، یہ واضح ہو چکی ہے کہ یہ کلام بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام کسی انسانی طاقت میں نہیں آ سکتا، انسانی احاطے میں نہیں آ سکتا، اور اس پیغمبر سے جو خرق عادت امور صادر ہو رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں تمہارے سامنے کھلی آنکھوں کی طرح، کھلی چیزوں کی طرح تمہارے سامنے پڑی ہیں، لیکن ایمان وہی لائے گا جس کے دل میں قلب سلیم ہے، جو ماننے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے نبی آپ نہ گھبرائیں، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے اور یہ اوپر سے ان کا مذاق اڑاتے اور ان کے ساتھ ٹھٹا کرتے، آپ کو ایذا اور تکلیف دیتے، تو طبی طور پر چونکہ نبی بھی انسان ہوتا ہے تو رنجیدہ ہو جاتے، غم زدہ ہو جاتے کہ میں انہیں جنت کے راستے کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ جہنم کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اے نبی انا ارسلناک بالحق، آپ خوفزدہ نہ ہو، آپ پریشان اور غمگین نہ ہو، آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم نے آپ کو اگر نبی اور پیغمبر بنا کے بھیجا ہے تو آپ بالکل سچے پیغمبر ہیں، میں رب گواہی دیتا ہوں، آپ ان کی گواہی کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ ان کے ماننے اور نہ ماننے کو معیار مت بنائیں، بلکہ اللہ گواہی دے رہا ہے، اس وہ خالق اور مالک گواہی دیتا ہے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، اور آپ کی 2 ذمہ داریاں ہیں، بشیرا و نذیرا، آپ نے ایمان والوں کو خوشخبریاں دینی ہیں کہ دنیا میں بظاہر تکالیف اور آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسا مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے کہ ما لا عین رأت، کہ کسی نگاہ نے اسے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ایسا مہمان خانہ اور ایسی مہمانی کبھی نہیں دیکھی ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کے دل میں ایسا مہمان خانہ جو جنت کی صورت میں نے تیار کر رکھا ہے، کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے تھوڑی سی جب جھلکی دکھائی جنت کی تو فرمایا کہ ایک آیت میں اللہ نے اس کا پورا پس منظر بیان فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے دل میں جو خواہش پیدا ہوگی، جو دلی چاہت پیدا ہوگی، تمہارے سامنے بغیر مشقت اور تکلیف کے تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی۔
تو اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو خوشخبریاں سنائیے، آپ انہیں جنت کی خوشخبریاں سنا کر انہیں تسلی دیجیے کہ دنیا میں ایمان کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کر لو، آخرت میں تمہارے لیے اللہ رب العزت نے بڑا کچھ بنا کر رکھا ہے۔ وَنَذِيرًا، اور اے نبی جو منکر ہیں، جو نہیں ماننے والے، آپ انہیں ڈرائیں، آپ انہیں سمجھائیں اور بتائیں کہ اگر تم باز نہ آئے، اگر تم نے انکار نہ چھوڑا کہ قرآن پر ایمان نہ لائے، پیغمبر کی اطاعت نہ کی، تو یاد رکھو جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے تمہارا منتظر ہیں، جہنم کے دروغے تمہارے منتظر ہیں کہ تم کب آؤ گے اور تمہیں جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں ہمیشہ کے لیے پھینک دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ غم نہ کریں، آپ خوفزدہ نہ ہوں، بلکہ آپ اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ اگر کوئی مانے گا تو ہم اس کے لیے مہمان خانہ جنت تیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ایک مقام پر فرماتے ہیں اعدت للمتقین، کہ میں نے جنت کو مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور پاکیزہ انسانوں کے لیے تیار کر دیا ہے۔ اعدت للکافرین، اور فرمایا کہ جہنم کو میں منکروں کے لیے تیار کر چکا ہوں۔ اب جس کی مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اللہ فرماتے ہیں دونوں راستے کھلے ہیں، اگر تم ماننا ہے تو وہ بھی راستہ ہے، اور اگر انکار کرنا ہے تو جہنم کا راستہ بھی تمہیں دکھا چکا ہوں۔ اب مرضی تمہاری ہے، اگر ایمان لاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، پھر حضور کو ایک اور تسلی دی ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ اگر کوئی جہنم میں جائے گا تو آپ سے باز پرس ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ آپ سے کسی حوالے سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے کسی جہنمی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جنت میں کیوں نہ گیا اور جہنم میں کیسے جا پہنچا۔ تو فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھائیں، آپ لوگوں کو بتائیں۔ اگر کوئی اپنے اختیار سے جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ سے بالکل سوال نہیں کیا جائے گا، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ اپنی تبلیغ اور دعوت کیجیے اور ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔